ہم سب ہی یہ جانتی ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے معاشرے کے اندر عورت کا، بیٹی کا کیا مقام تھا۔ بیٹی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ عرب کے اندر تو یہ رواج تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یعنی وہ معاشرہ اتنا گر چکا تھا، اتنا پستی میں جا چکا تھا کہ ان کے لیے عورت کی، ماں، بہن، بیٹی کی کوئی عزت ہی نہیں تھی کہ کیا عزت ہوتی ہے، کس طرح عزت کرنی ہے۔ ان کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ کہتے تھے کہ ہماری ناک ہی کٹ گئی، اس نے ہمارا سر جھکا دیا۔ وہ عورت کے بھی دشمن ہو جاتے تھے اور جو پیدا ہوئی ہے بیٹی اس کے بھی دشمن ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے یا اس کو مار دیا کرتے تھے۔ یہ معاشرے کا حال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آ کر اس معاشرے پر محنت کی اور ایک جماعت تیار کی۔ پھر آپ نے بتلایا کہ اسلام نے یا اللہ رب العزت نے عورت کو مقام کیا دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ماں، بہن، بیٹی کی عزت کو اونچا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی لڑکی پیدا ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے اور نہ اس پر اپنے لڑکے کو ترجیح دے، نہ تو اسے زندہ دفن کرے، نہ اس کے ساتھ برا سلوک کرے اور نہ ہی اس کے اوپر لڑکے کو ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ دیکھیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بیٹی کا مقام بتلایا اور اس کے اوپر بشارتیں دیں، جنت کی خوشخبریاں دیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کو جو ہے وہ ترتیب دے رہے ہیں، معاشرے کو بنا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں۔ ورنہ آپ سے پہلے جو معاشرے کی حالت تھی، یونان کے اندر عورت کو شو پیس کی طرح کھڑا کر دیا جاتا، جو عورتوں کی، جو مردوں کی نظروں کی لذت بنتی تھی اور اس کے اوپر طرح طرح کی آوازیں کسی جاتی تھی۔ ایسے ہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں اخلاقی اور معاشرتی ادب سکھایا اور ان کی اچھی جگہ شادی کی اور اس کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اچھی تربیت کی، معاشرتی اخلاقی ادب سکھلایا اور اچھی جگہ ان کی شادی کر دی، پھر ان کے ساتھ کوئی برا سلوک بھی نہیں کیا تو اس کو بھی جنت کی بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ آدمی بھی جنتی ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، یا آپ نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، ان کی حق تلفی بھی نہیں کی، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو ان کی حق تلفی کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عورت کی عزت کو اجاگر کیا، بیٹی کی عزت کو اجاگر کیا اور لوگوں کو بتلایا، ان کے ذہنوں میں بیٹی کا عزت، مقام اور مرتبے کو ڈالا اور بتلایا کہ اگر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہیں اس پہ اجر دیں گے، اس پہ ثواب دیں گے اور یہ تمہارے لیے معاشرے میں رہنے کا ذریعہ بنے گی۔ عورت صرف لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مرد کی اولاد کو پروان بھی عورت ہی چڑھاتی ہے، اچھی بری بات کی تمیز بھی عورت ہی دیتی ہے۔ بچے کی پہلی جو درس گاہ ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے اور ماں ہی وہ کسی کی بیٹی ہے جو تمہارے نکاح میں آتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے مقام کو بلند کیا۔